بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج بدھ اور اکتوبر کی 25 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کے ترجمان نے ایک مقامی روزنامے میں شائع ہونے والی خبر کہ صوبائی وزیر SM تنویر کو سرکاری گاڑی مل گئی کی سختی سے تردید کی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ صوبائی وزیر SM تنویر نے حکومت سے سرکاری گاڑی لی ہے اور نہ ہی سرکاری گھر، اور وہ حکومت سے کسی قسم کے سرکاری مراعات بھی نہیں لے رہے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن پنجاب اور پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفود سے ملاقات کی۔ کریانہ مرچنٹس کے وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے صدر محمد عارف علی اور فلور ملز ایسوسی ایشن کی قیادت عاصم رضا کر رہے تھے۔ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران دالوں، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور تاجروں کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت کاروباری سرگرمیوں کا فروغ چاہتی ہے، اس لیے تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان نے کہا کہ مختلف شہروں میں دالوں اور اشیاء ضروریہ کے نرخ میں فرق کے خاتمے کے لیے ایسوسی ایشن اپنی تجاویز دے اور نرخ نامہ مناسب جگہ پر آویزاں ہونے چاہیے۔ صدر ایسوسی ایشن محمد عارف علی نے مطالبہ کیا کہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں زمینی حقائق کے مطابق نرخ نامے جاری کریں۔ محمد عارف علی نے کہا کہ مقابلے کی بجائے تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کی پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں صوبائی وزیر خوراک SM تنویر نے بتایا کہ فلور ملوں کو گندم ریلیز پالیسی اور قیمتوں کے حوالے سے ایسوسی ایشن کی تجاویز کابینہ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ملاقات کے دوران فلور ملوں کو گندم کے اجراء کی پالیسی اور قیمتوں کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ SM تنویر نے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھا رہی ہے۔ کسان اور صارفین کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے ثمرات ہر صورت عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک نے IT برآمدات اور IT سے متعلقہ خدمات کو پروان چڑھانے کی غرض سے IT برآمد کنندگان کو سہولت دینے کے لیے برآمد کنندگان کے خصوصی فارن کرنسی ESFC اکاؤنٹس میں برآمدی آمدنی کو رکھنے کی حد 35 سے بڑھا کر 50% کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مزید یہ کہ اسٹیٹ بینک یا بینکوں کی پیشگی اجازت کے بغیر برآمد کنندگان کے خصوصی فارن کرنسی اکاؤنٹس میں موجودہ رقم کو ادائیگیوں کے لیے استعمال کی اجازت دے کر آسانی پیدا کر دی گئی ہے، جبکہ برآمد کنندگان کو ESFC اکاؤنٹ سے آن لائن ادائیگیوں میں مدد دینے کی خاطر بینکوں کو انہیں ڈیبٹ کارڈز کے اجراء میں سہولت دینے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید برآں فری لانسرز کو بینک اکاؤنٹس کھولنے اور انہیں اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں زیادہ رقم رکھنے کی اجازت کے حوالے سے مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک نیا فریم ورک تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی مدد سے فری لانسرز اب کم از کم دستاویزی شرائط کے ساتھ اپنی مرضی سے ڈیجیٹل یا نارمل اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ مزید برآں پاکستانی روپے میں بنیادی اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ان کے ESFC اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ فری لانسرز اپنے ESFC اکاؤنٹس میں ہر ماہ 50% تک برآمدی آمدنی یا $5000 جو بھی زیادہ ہوں رکھنے کے مجاز ہیں، اور اسٹیٹ بینک یا بینکوں کی پیشگی اجازت کے بغیر ان اکاؤنٹ سے تمام ادائیگیاں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس میں FPCCI الیکشن 2024-25 کی نامزدگی کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی نشست کے لیے چودھری محمد شفیق علیم اور جنرل ممبر کی نشست کے لیے چودھری عبدالرئیف مختار کا نام تجویز کیا گیا، جسے ہاؤس نے متفقہ رائے سے منظور کیا۔
اجلاس کی صدارت صدر رحیم یار خان چیمبر محمد اقبال حفیظ نے کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے اجلاس میں نئے آنے والے 54 نئے ممبران کی منظوری دے دی گئی۔ ناظرین، ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کے سیکرٹری عاطف رحمان کا کہنا ہے کہ محکمہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری یعنی کہ کاٹی میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرے گا تاکہ ممبران کو صنعتوں کے لیے ابتدائی طور پر پراپرٹی اور پروفیشنل ٹیکس کے معاملات میں سہولت فراہم کی جا سکے اور بعد میں موٹر وہیکلز ٹیکسز پر بھی توجہ دی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے منگل کو کاٹی کے ممبران سے ملاقات کے دوران کہی۔ تقریب میں کاٹی کے صدر فراز الرحمان، نائب سرپرست اعلیٰ کاٹی زبیر چھایا، سینئر نائب صدر نگہت ایوان، نائب صدر مسلم محمدی، سابق صدر مسعود نقی، جوہر قندھاری، احتشام الدین، زاہد سعید، غضنفر علی خان، طلحہ علی، ڈائریکٹر جنرل اورنگزیب اکبر پنہور اور دیگر بھی موجود تھے۔ عاطف رحمان نے مزید کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کے سسٹم کو شفاف بنا رہے ہیں جسے خود کار نظام کے تحت چلایا جائے گا، جبکہ پراپرٹی ٹیکس کیلکولیٹر ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ صدر کاٹی فراز الرحمان نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے نظام کو خود کار بنائے بغیر شفافیت کا حصول دشوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی تا ستمبر 2023 تک پہلی سہ ماہی میں سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں تقریباً 30 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ فراز الرحمان نے کہا کہ SIDC کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور بحالی پر خرچ کیا جائے تو صنعتیں مزید مستحکم ہوں گی۔ ناظرین، عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کی وجہ سے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اس وقت عالمی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر خطرات بھی درپیش ہیں۔ وہ سعودی دارالحکومت ریاض میں سالانہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر معیشتوں میں نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کے سربراہ نے مزید کہا کہ ابھرتی ہوئی منڈیوں میں صرف قابل تجدید توانائی کے لیے 10 کھرب ڈالر کی ضرورت ہے۔ سرکاری خزانوں یا بینکوں میں بھی اتنی رقم نہیں ہے۔ ہمیں نجی شعبے کو ان کے سرمایہ کے ساتھ اس عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا کام ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق اجے بنگا نے دنیا بھر میں قرض لینے کے اخراجات کے معیار میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ 10 سالہ تاریخ میں شرح سود 5% سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ چیز ہم نے آج تک نہیں دیکھی کیونکہ خفیہ انداز میں یہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور جنگوں میں جغرافیائی سیاست کے نتیجے میں اقتصادی ترقی پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطرات ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ابھی ایک کو ٹھیک اور دوسرے کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔